یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی غلط عقیدہ رکھا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں یہ جادو کے زور پر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی، قرآن سیریز کے 43ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات جانی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہودی علماء آئے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کے لیے انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے۔ تو ان میں عبداللہ بن سوریہ نامی یہودی عالم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا تھا کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا تو اس نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، جب بھی ہم پر نازل ہوا ہے عذابات لے کر نازل ہوا ہے۔ تو یوں معاذ اللہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میکائیل آپ پر وحی لے کر آتے تب تو ہم آپ کو مان لیتے، وہ ہمارا دوست ہے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ما کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا۔ یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میکائیل علیہ السلام کا نام لیا کہ جو ان کا دشمن ہو، حالانکہ میکائیل علیہ السلام سے تو دشمنی کی بات ہی نہیں کی تھی انہوں نے۔ تو انہوں نے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اگرچہ دوستی کی بات کی تھی، دشمنی کی بات نہیں کی تھی، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن بتایا تھا، ان سے دشمنی کا اظہار کیا تھا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن میکائیل علیہ السلام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی گویا اس نے میکائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی کی اور تمام فرشتوں سے دشمنی کی۔ کسی ایک فرشتے کی بھی دشمنی، تمام فرشتوں کی دشمنی۔ اور یہاں پیچھے اللہ پاک نے تمام فرشتوں کا ذکر کیا ہے، یہاں پر پھر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا نام بطور خاص اس لیے ذکر کیا کیونکہ ان دونوں کے متعلق بحث ہو رہی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ چاہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرو، میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرو، یا کسی بھی فرشتے سے دشمنی کرو، یا کسی بھی رسول سے دشمنی کرو، یہ دشمنی حقیقت میں اللہ کی دشمنی ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ دشمنی اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے لیے فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، تو اسے اللہ کی دشمنی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کی دشمنی کا مطلب ہلاکت ہے، اگر بندہ بغیر توبہ کیے مرا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن سوریہ نے صرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی دشمنی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں، آپ پر کوئی روشن آیت ایسی نہیں اتری جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری۔ یعنی عبداللہ بن سوریہ جو بات کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ فاسق ہے، اور اللہ پاک نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ بالکل روشن ہے، واضح ہیں، اس کے احکام بالکل آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ، یعنی عبداللہ بن سوریہ اور اس جیسے لوگ جو فاسق و فاجر ہیں وہی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایسی بات کر سکتے اور ان آیات کا انکار کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو وہ عہد یاد دلائے جو ان پر ایمان لانے کے متعلق اللہ پاک نے ان سے کیے تھے، تو مالک بن سیف یہودی نے کہا آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا، یعنی شرعی طور پر اللہ کے عہد کا انکار کر دیا۔ تو یہ کہہ کر مالک بن سیف نے اپنی قوم کی اکثریت کی بے ایمانی کی ترجمانی کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، یعنی اللہ پاک سے جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کا گروہ ایسا نکلتا ہے جو عہد کو توڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مالک بن سیف نے بھی کہا، اور یہی اکثر یہودیوں کا معاملہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے عہد کو توڑتے رہتے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں بھتیروں کو ایمان نہیں، یعنی ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جو ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، ان کا توریت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ جب توریت کے احکامات ان کی مرضی کے، ان کی خواہش کے خلاف ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو احکامات ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتے ہیں وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے متعلق تورات میں واضح احکامات موجود ہیں لیکن انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ یعنی جب یہودیوں کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کر دی، تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کا انکار کر دیا جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبریں، آپ کے متعلق نشانیاں اور آپ کی پہچان بھی اس میں لکھی ہوئی تھی۔
لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور ایسے انکار کر دیا گویا کہ علم ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہم سے عہد لیا گیا۔ تو یہ حال تھا ان کا تورات کے متعلق کہ اگر ان کے مزاج، ان کی طبیعت، ان کی خواہش کے متعلق اگر اللہ کا کلام بھی کہے تو یہ بھی اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ پیٹ پیچھے پھینک دینا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے نظر انداز کر دینا۔ اپنی خواہش کے متعلق اللہ کے احکامات کو یہ لوگ نظر انداز کر دیتے تھے۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہودیوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو اتنی باتیں بیان کی ہیں، اسی لیے بیان کی تاکہ ہم ان سے سیکھیں، ہم ان جیسا رویہ اختیار نہ کریں۔ لیکن ہم نے بھی ان جیسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، جیسے انہوں نے تورات کے ساتھ کیا، ان کی خواہشوں کے مطابق جو بات تھی اس کو لے لیا، جو ان کی خواہشوں کے خلاف تھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہی ہم مسلمان کرتے ہیں، ہم قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے، لیکن قرآن کے جو احکامات ہماری خواہش، ہماری طبیعت کے خلاف ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں، گویا کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہودیوں جیسا ہی تو یہ ہمارا رویہ ہوا۔ اس حوالے سے سفیان بن عیینہ کا فرمان ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھا اور اس کے احکامات کو نہیں مانا۔ اب دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی قرآن کریم کو عمدہ غلافوں میں رکھ رہے ہیں، سونے چاندی سے مزین کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں جیسی حرکتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی غلط عقیدہ رکھا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں یہ جادو کے زور پر کرتے ہیں۔ تو یہ بات ان میں کہاں سے آئی؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جادو کی تہمت جو انہوں نے لگا دی، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی آیت میں اس کا جو بیان آ رہا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے بھی سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔